اپنی زندگی کو موت سے قبل غنیمت سمجھ. جب موت آئی تو پھر ہاتھ ملتا رہ جائے گا. میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں سے ثابت اجے حواس تیرے کر لے نیکیاں رج کے تو اڑیا رب رسول کیوں بھل بیٹھوں آ رب رسول ول پج کے تو آئی موت ایتھے رہسن کم تیرے اگے واسطے چل ہن سج کے تو کی آکسن لوگ یعقوب تینوں جدوں ٹر پیوں سر منہ کج کے تو. جب کفن لپیٹ کے بکل مار کے چلا گیا پھر پچھتاوا ہوگا کاش کوئی چیخ چیخ کے مجھے کہتا تھا میں اس کی بات پہ لبئی کہا ہوتا اور اس کی باتوں کو سنا ہوتا اور من میں اتارا ہوتا. میں نے کانوں کی لذت لی اور چلا آیا اور میں نے ان باتوں کو من میں نہیں اتارا. کاش بندہ کہے گا مجھے ایک لمحہ دے دیا جائے دوبارہ زندگی پہ پلٹا دیا جائے میں تو پیشانی سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. اس دن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. وحیات کا قبل موت کا تمہارے نبی تمہیں بیان کر رہے ہیں تمہیں بتا رہے ہیں تمہیں وقت کی قدر سکھا رہے ہیں. زندگی کو غنیمت سمجھ لو صحت کو غنیمت سمجھ لو فراغت کو غنیمت سمجھ لو مالداری کو غنیمت سمجھ لو اور جوانی کو غنیمت سمجھ لو. یہ سب کچھ نہیں رہے گا یہ ڈھلتے سائے ہیں ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. آئیے حضور کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بات میں نے حضور سے سنی ہے. کتنے خوش نصیب تھے جو حضور سے سنتے تھے کتنے خوش نصیب تھے جو حضور سے گفتگو سنا کرتے تھے حضور کا دیدار بھی کیا کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمیت و بے عذر نہیں لوگوں میں نے حضور کی یہ باتیں اپنے ان کانوں سے سنی ہیں. کتنا ناز ہے انہیں. استاد ذوق نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو تم نے ذوق کو دیکھا تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں. وہ کہتا زمانہ کہے گا یہ لوگ ذوق سے ملتے رہیں استاد ذوق سے باتیں کرتے رہیں. یار جو استاد ذوق سے ملا ہے آج کوئی لوگ ہیں اخبار میں چھپتا جی میں قائد اعظم کو ملا ہوا. جو قائد اعظم کو ملا وہ تو ناز کرتا ہے. جس نے اقبال سے ملاقات کی ہے وہ ناز کرتا ہے. جو استاد ذوق سے ملا ہوا ہے وہ ناز کرتا ہے. پھر وہ کتنا ناز کرتے ہوں گے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جمال محمد عربی کو دیکھا تھا. اس لیے وہ کہتے تھے لوگوں ہم نے ان کانوں سے حضور کی باتیں سنی. اور حضرت ابو طفیل اونچے ٹیلے پہ چڑھتے ہیں 110 ہجری میں فوت ہونے والے سب سے آخری صحابی ایک ٹیلے پہ چڑھ کے لوگوں کہنے لگے لوگوں میری جانب آؤ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا صرف یہی آنکھیں رہ گئی ہیں جس نے جمال رسول دیکھا ہوا ہے آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھے. لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا پھر حضور کا حلیہ بیان کر دیجئے اگر تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے. تو پھر حضرت ابو طفیل حضور کا حلیہ بیان کرتے 3 لفظوں میں حلیہ بیان کرتے ہیں. اگر حضور کے حلیہ بیان کرنے والوں میں نام لکھوانا ہے نا تو یہ 3 لفظ یاد کر لو سوکھے لفظ ہیں 3. حضور کے وصافوں میں نام آ جائے گا حلیہ نگاروں میں نام آ جائے گا. حضرت ابو طفیل کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا. 3 لفظوں میں حلیہ بیان کیا ابیض ملیحا مقصدا. ایک تو چٹے رنگ کے تھے دوسرا حسن نمکین تھا تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا. یہ یاد رکھ سکتے ہیں نا. اچھا اگر اوکھا ہے تو پنجابی میں بتا دوں. پنجابی میں پیر میر علی شاہ نے بتایا مکھ چند بدر شاہ شانی متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہے مدوری. عربی میں یاد رکھ سکتے ہو تو عربی میں یاد رکھ لو نہیں تو پنجابی میں یاد رکھ لو. حضور کا حلیہ بیان کیا کرو حضور کے حسن کی بات کیا کرو. تو حضرت ابو طفیل کہتے ہیں آؤ میں حضور کی باتیں سناؤں. تو حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے سنا ہے میں نے. اللہ اکبر. انہوں نے حضور سے یہ بات سنی ہے. کیا حضور نے ارشاد فرمایا سلاسن اقسم علیہن و احدثکم حدیثا فاحفظوہ. کہا لوگوں 3 باتیں تو ایسی ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں اور ایک بات میں ویسے ہی بیان کرتا ہوں بطور خبر اس کو بھی سن لو اور یاد کر لو. تمہارا رسول کہہ رہا ہے کہ 3 باتوں پر میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ وہ ایسے ہی ہے. فرمایا چوتھی بات کی بھی خبر دیتا ہوں اس کو بھی یاد کر لو. اب جن چیزوں پہ حضور نے قسم کھائی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں سنیے. آقا کریم نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ
بہرحال وہ چیزیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِّن صَدَقَةٍ، کہا اس پہ اللہ کا محبوب قسم کھا رہا ہے، آمنہ کا لال قسم کھا رہا ہے، کہا اس پہ میں قسم کھاتا ہوں. کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. فرمایا اس پر میں قسم کھاتا ہوں. جو مرضی کہے، کمپیوٹر کہے کہ کمی آتی ہے، اکاؤنٹنٹ کہے کہ کمی آتی ہے، تمہارا منشی کہے کہ کمی آتی ہے، کیلکولیٹر حساب کرے کہ کمی آتی ہے، حضور فرماتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے کمی نہیں آتی. اس بات پر تو میں قسم کھاتا ہوں. ایک بات یہ ہے جتنا مرضی خرچ کرو راہ خدا میں، حضور فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ کمی نہیں ہوگی. اور جس کو حضور کی قسم پہ یقین ہے پھر وہ یقین کر لے گا تو پھر اللہ اس کے رزق کو اور زیادہ بڑھا دے گا. کمی آ ہی نہیں سکتی. جب کوئی بانٹتا ہے تو اللہ بھی اور عطا کرتا ہے. ایک زمانے میں آپ نے کنویں دیکھے تھے، آج کل وہ بند ہو گئے ہیں، اس کی جگہ جو ہے وہ ہینڈ پمپ آ گئے ہیں، ڈونکی پمپ آ گئے ہیں. اب ہم اپنی ضرورت ٹیوب ویل کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں. وہ کنویں کسی نے بند نہیں کیے، لیکن دیہاتوں کے اندر جا کر کے اگر دیکھو نا کہیں تو ان کا پانی بہت نیچے ہے اور بہت گدلا ہے. پہلے پانی شفاف بھی تھا اور بالکل اوپر بھی تھا. اصل بات یہ تھی جب وہ کنویں اپنا پانی باہر دیتے تھے اللہ نیچے سے سوتے عطا کرتا تھا. جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی ان کو عطا کرنا چھوڑ دیا. اس لیے جب کوئی راہ خدا میں بانٹتا رہتا ہے اللہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈالتا رہتا ہے. فرمایا ایک بات تو یہ میں قسم فرما کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے. دوسری بات ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا الا زادہ اللہ بہا عزا، اگر کسی شخص پر کوئی بندہ ظلم کرے اور وہ اس ظلم کو سہ جائے، برداشت کرے اور صبر کرے، حضور فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، مظلوم کو اور عزت اللہ عطا فرمائے گا. تیسری بات جس پہ حضور نے قسم فرمائی، فرمایا ولا فتح عبد بابا مسألۃ الا فتح اللہ علیہ باب فقر. تیسری اس بات پہ قسم کھاتا ہوں جب کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، جب کوئی مانگنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی محتاجی ختم نہیں ہوتی. اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے، محتاجی کا دروازہ کھولتا ہے. جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کا پھر مانگنا ختم نہیں ہوتا. یہ تین چیزیں حضور نے قسم کھا کے کہی اور فرمایا آگے وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوهُ، اور جو بات میں تمہیں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں بغیر قسم کے، فرمایا اس کو بھی یاد کر لو. وہ کون سی بات ہے؟ فقال انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا چار بندوں کے لیے ہے. دنیا میں بندے چار ہی ہیں، چار قسم کے لوگ ہیں. کون کون سے؟ پہلا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو یتقی فیہ ربہ ویصل رحمہ ویعمل للہ فیہ بحقہ فہذا بافضل المنازل. پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، دونوں دولتیں دی، اور اس نے اللہ سے ڈر کر کے صلہ رحمی کی اور جو مال کا حق تھا وہ ادا کیا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اچھے انداز سے اس نے زندگی گزاری، اللہ کی خشیت سے وقت گزارا. فہذا بافضل المنازل، فرمایا سارے انسانوں میں اگر منزل و قدر کے لحاظ سے افضل ہے تو ان چار قسموں کے بندوں میں سے یہ سب سے زیادہ افضل ہے. یہ سب سے افضل بندہ ہے جس کو علم بھی دیا گیا تھا، مال بھی دیا گیا تھا، دونوں چیزیں اس کے گھر میں جمع ہو گئی، اور اس نے اس کا جو مصرف تھا اس پر ان چیزوں کو استعمال کیا، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کیے، دکھیوں کے کام بھی آیا، علم بھی بانٹا اور مال بھی بانٹا. دوسرا بندہ فرمایا وعبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اس کو مال نہیں ملا تھا. فہو صادق النیہ، لیکن تھا وہ سچی نیت والا بندہ. اس نے کہا یقول، وہ کہتا ہے لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فاجرہما سواء. وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا نا تو میں یہ کام کر دیتا، فلاں فلاں کام بڑا اہم ہے میں وہ کر دیتا. علم تو ہے میرے پاس مال نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ بندہ اور جس کے پاس مال بھی اور علم بھی تھا افضل گو وہ ہے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا کہ اجر میں دونوں برابر ہیں.
اس نے نیت کی، گو حاصل نہیں ہوا، لیکن اجر اس کو بھی اتنا ہی ملے گا محض نیت کر لینے سے۔ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، اور بندہ ایک وہ ہے جس کو مال دیا گیا لیکن علم نہیں دیا گیا۔ وَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور وہ علم کے بغیر مال میں خلط ملط کرتا ہے، جہاں خرچ کرنا وہاں کرتا نہیں، جہاں نہیں کرنا وہاں کرتا ہے۔ لا يتقی فیہ ربہ، اور اپنے رب سے ڈرتا نہیں ہے۔ ولا یصل فیہ راحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا۔ ولا یعمل فیہ بحق، اور جو ہے وہ حق پر عمل نہیں کرتا، جو حق تھا اس کا وہ ادا نہیں کرتا۔ فہذا باخبث المنازل، حضور نے فرمایا کائنات میں سب سے خبیث بندہ یہ ہے، قدر و منزلت کے لحاظ سے خبیث ترین آدمی اخبث، اس میں تفضیل ہے، سب سے خبیث یہ ہے۔ اور چوتھا شخص وعبد لم یرزقہ اللہ مالا ولا علما، ایک ایسا بندہ جس کو نہ اللہ نے علم دیا نہ اس کو مال دیا۔ وہو یقول، اور وہ کہتا ہے لو ان لی مالا، اگر میرے پاس پیسے ہوتے، لعملت فیہ بعمل فلان، کہ میں فلاں بندے کی طرح کرتا، جس طرح وہ عیش و عشرت کر رہا ہے میں بھی موج کرتا اگر میرے پاس پیسے ہوتے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فہو نیتہ ووزرہ ما سواء، وہ اس کی نیت میں ہے، نہ مال تھا نہ دولت تھی، عیش و عشرت کرنے والے دنیا داروں کو دیکھ کے یہ سوچتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ مجھے مال ملا تو میں بھی ایسے اڑاتا، ایسے عشرت کرتا، ایسے عیش کرتا۔ تو حضور نے فرمایا جس نے کی بھی نہیں لیکن ارادہ رکھتا ہے، فرمایا کل قیامت کے دن دونوں اکٹھے اٹھائے جائیں گے، ان کا گناہ برابر ہی ہوگا، وزر میں دونوں برابر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان دیکھتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت نیتہ طلب الآخرہ، جس شخص کی نیت مقصد زندگی آخرت طلب کرنا ہے، وہ دنیا پہ آیا اس لیے ہے، اس کی آرزو ہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، وہ دن رات لگا ہوا ہے آخرت کو درست کرنے کے معاملے میں۔ جس کا مقصد زندگی طلب آخرت ہے، جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمالہ شاملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنا ڈال دیتا ہے، اس کی محتاجی دور کر دیتا ہے، اور دنیا ساری اس کے پاس جو ہے ایسے آتی ہے، اس کے پاس جس طرح کے لونڈیاں آتی، لونڈی بن کے، خادمہ بن کے، نوکر بن کے دنیا اس کے قدموں تلے آتی۔ یہ وہ جس کا مقصد آخرت ہے۔ دنیا کی مثال سائے کی ہے نا، سائے کے پیچھے بھاگو تو آگے بھاگتا ہے، سائے کے آگے بھاگو تو پیچھے بھاگتا ہے۔ جس کی طلب دنیا نہیں ہے، جس کی طلب آخرت ہے، تو اس کے مقصد اور مقدر کی جو دنیا ہے وہ اس کو ملنی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھاگے گی، لونڈیوں کی طرح، خادماؤں کی طرح اس کے پیچھے آئے گی۔ اور فرمایا ومن کانت نیتہ طلب الدنیا، اور جس کا مقصد زندگی طلب دنیا ہے، جعل اللہ الفقر بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان محتاجی لکھ دیتا ہے۔ وشتت علیہ امرہ، اور اس کے اوپر معاملے مشکل ہو جاتے ہیں، متنوع اور مختلف ہو جاتے ہیں، یہ بھی مصیبت، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ہر وقت پھنسا ہوا ہے۔ ولا یاتیہ منہا الا ما کتب لہ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود حضور فرمایا ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے کو بھی مقدر کا ملا، دوسرے کو بھی مقدر کا ملا، لیکن پہلے کے پیچھے بھاگ کے دنیا گئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ پہلے کے پیچھے دنیا ذلیل ہو کے آئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتا رہا۔ اب اگر آخرت کے طالب بن جائیں گے تو دنیا پیچھے پیچھے ہوگی، اگر دنیا کے طالب بن جائیں گے تو پھر دنیا آگے آگے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ امرنی ربی بتسع، کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ میں اعلانیہ بھی اور مخفی بھی اللہ سے ڈروں، ایک تو مجھے اس کا حکم دیا، اعلانیہ طور پہ بھی اللہ کا خوف ہو اور مخفی طور پہ بھی۔ دوسری بات وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، غصے میں ہوں یا کہ خوشی کے ماحول میں میں عدل انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑوں، کلمہ عدل ہی کہوں، مجھے یہ بھی حکم رب نے دیا۔ تیسرا حکم والقصد فی الفقر والغنا، دولت مندی اور
محتاجی غربت دونوں ادوار کے اندر مجھے میانہ روی سے چلنے کا حکم دیا ہے۔ چوتھی چیز وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو میرے سے قطع تعلق کرے میں اس سے تعلق جوڑوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پانچواں حکم یہ دیا گیا وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کرے میں اس کی جھولیاں بھر دوں۔ وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، اور جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ وَإِنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، میں خاموش رہوں تو فکر کروں۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، جب بولوں تو ذکر کروں۔ وَنَظْرِي عِبْرًا، جب دیکھوں تو عبرت حاصل کروں۔ وَآمُرَ بِالْعُرْفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب کسی کو حکم دوں تو نیکی کا ہی حکم دوں۔ کہا میرے رب نے یہ مجھے 9 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نے ارشاد فرمایا وہ بھی سماعت کر لیں۔ قال امرنی خلیلی بسبع، کہا میرے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ وہ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ان 9 چیزوں پہ عمل کر۔ اور یہاں حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میرے آقا نے حضور نے مجھے ان 7 چیزوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اب ان 7 چیزوں کو من میں اتاریں اور آج کے اس جمعے کے اجتماع میں اپنے دامن میں لپیٹ کے لے جائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ پہلی بات امرنی بحب المساکین والدنو منہم، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے مجھے مسکینوں سے پیار کرنے کا حکم دیا۔ والدنو منہم، اور فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھا کرو۔ جو مسکینوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ پہلا حکم حضور نے مجھے دیا کہ میں مسکینوں کے پاس بیٹھا کروں اور ان کے ساتھ محبت کیا کروں۔ اور دوسرا حکم حضور نے یہ دیا وَآمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي، حضور نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنے اوپر نہ دیکھوں اپنے نیچے دیکھوں۔ اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے گیا، میرے کسی نے جوتے اٹھا لیے، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ مزید جوتے خرید سکتا۔ بازار میں گزر رہا ہوں، دل میں یہ بات آئی کہ زمانہ تیرا احترام کرتا اور تیری یہ حالت کے جوتے خریدنے کے لیے رقم بھی تیرے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ شکوہ پیدا ہو ہی رہا تھا، آگے سے ایک بندہ آ رہا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، تو میں نے فوراً سر جھکا دیا۔ میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے، جوتے آج نہیں تو کل نصیب ہو جائیں گے، میرے پاؤں تو سلامت ہے نا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے حضور نے حکم دیا ابو ذر اپنے اوپر نہ دیکھا کرو، اپنے نیچے دیکھا کرو۔ تم اوپر دیکھتے ہو، اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں پنکھا بھی نصیب نہیں ہے اور ہم یہاں میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو بھی دیکھیں کہ جن کا گھر لٹا ہوا ہے اور وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے کے لقمے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھیں۔ جب نیچے دیکھیں گے تو قرار آ جائے گا، جب اوپر دیکھیں گے تو پھر بندہ بےتاب ہو جائے گا، مضطرب ہو جائے گا کہ ہائے میرے ساتھ کیا بن گیا۔ اس لیے فرمایا کیسا زندگی گزارنے کا ڈب سکھایا حضور نے۔ فرمایا ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی، اپنے سے اوپر نہ دیکھوں اپنے سے نیچے دیکھوں۔ وامرنی ان اصل الرحم وان ادبرت، مجھے حضور نے یہ حکم دیا کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اگرچہ وہ پیٹھ پھیر کے بھاگنا بھی چاہیں لیکن میں ان کا پیچھا نہ چھوڑوں، میں رشتہ داری کے حق کو نبھاؤں۔ وامرنی الا اسال احدا شیئا، کہا مجھے حضور نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابو ذر کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا، کسی کے سامنے سوال نہ کرنا، ہاتھ نہ پھیلانا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب انتہائی بندہ مجبور ہو جائے، پھنس جائے اور جان کے جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، اس وقت بوقت ضرورت بقدر حاجت مانگ لینا جائز ہے، لیکن جو اہل اللہ ہیں اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سوال سے بچاتے ہیں۔ آپ نے حدیث تو سنی حضرت ابو ہریرہ والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور ہے، اس کا پہلا حصہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک نے ستایا، کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، نہ نماز پڑھی جا رہی تھی نہ قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ میں مسجد نبوی کے ایسے زاویے میں بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا۔ میں نے کہا میں نے سوال تو کرنا نہیں، کوئی مجھے دیکھ کر کے میرے اندر کو ڈھونڈ لے اور میری مدد کر دے۔ کہتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھ گیا، لوگ آتے اور گزرتے چلے جاتے۔ وہ کیا کسی نے کہا نا ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہتے ہیں لوگ آتے گزر جاتے۔ خیر میں نے ایک ہیلا ذہن میں آیا، حضرت ابو بکر صدیق آئے نا تو
تو میں نے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے مسئلہ بتایا، آیت بتائی اور چلے گئے۔ میرا خیال تھا کہ میں آیت پوچھوں گا، اس دوران وہ مجھے دیکھیں گے اور میری حالت سے آگاہ ہوں گے تو میری ضرورت کو پورا کریں گے، لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی، جلدی میں تھے، انہوں نے بات بتائی اور چلے گئے۔ میں پھر پریشان، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلتے بنے۔ میں پھر پریشان ہوا اور پھر اداس بیٹھ گیا اور جان نکل رہی ہے بھوک سے۔ کہتے ہیں پھر دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا، حضور تشریف لے آئے۔ میں نے حضور سے بھی کچھ پوچھا، جب میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے عرض کیا حضور بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو چونکہ مسئلہ میرا یہی تھا، کہا پھر آ جاؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 70 آدمی پی گئے۔ کہتے ہیں حضور نے پوچھا گھر والوں کو کچھ ہے؟ کہا دودھ ہے۔ کہا ابو ہریرہ جو صفہ پہ بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ، آقا کو ایک کا نہیں سب کا ہی خیال ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، دودھ کا ایک پیالہ اور یہ 70 آدمی ہیں، ایک ایک گھونٹ بھی نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا تعمیل کی، بلا لایا۔ حضور نے پیالہ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں جب دائیں سے شروع ہوا، ایک کو دودھ دیا، اس نے سیراب ہو کے پیا، ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ میرے دل کو تسلی ہو گئی، میں نے کہا دودھ کا تعلق کوثر کی نہر سے جڑ گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے پھر دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ پھر فرمایا ابو ہریرہ اب کون باقی؟ عرض کی حضور ایک میں باقی، ایک آپ باقی۔ فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے پیا، سیراب ہو کے پیا۔ حضور فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے اور پیا۔ پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے بدن میں ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور خود نوش جاں کر لیا۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے ایک پہلو تو یہ ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا، اور ایک پہلو یہ بھی تو دیکھو دو جہاں کا سردار ہے، 70 آدمیوں کا جھوٹا پی رہا ہے۔ تو کہا وَآمَرَنِي اللَّهُ أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، مجھے حضور نے حکم دیا ہے کہ کسی سے ابو ذر سوال نہیں کرنا۔ وَآمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایک حکم مجھے اور بھی دیا ہے، ابو ذر بات سچی کہنی ہے چاہے کڑوی کیوں نہ ہو، بات سچی کہنی ہے۔ سچی بات کڑوی ہوتی ہے نا، بابا بلے شاہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں سچ آنکھیں پامبڑ مچدا ہے، سچ کہیے تو سارے خلاف ہو جاتے ہیں، اپنے بھی دشمن غیر بھی دشمن۔ اقبال کہتا ہے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ میرے والد گرامی ایک دن فرمانے لگے بیٹے جب ہر وقت لوگ پھول ہی پھینکے تو پھر سوچا کرو کہ حضرت حسین نے حق کہا تھا، لوگوں نے تلواریں اور تیر بھی پھینکے تھے، اس لیے حق کہنا کڑوا بھی ہوتا ہے، سچ کیا پامبڑ مچتا ضرور ہے، لیکن کہا ابو ذر جو بھی ہو جائے کہنا حق ہی ہے، کہنا سچ ہی ہے، اگرچہ کڑوا کیوں نہ ہو، اگرچہ سارا زمانہ ناراض کیوں نہ ہو جائے، اگرچہ سارا زمانہ دشمن جاں کیوں نہ بن جائے، یہ محمد کی وصیت ہے ابو ذر غفاری کو کہ جو مرضی ہو جائے حق کے سوا کچھ نہیں کہنا ہے۔ یہ مجھے حکم دیا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں وَآمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ کڑوا بھی ہو میں نے حق ہی کہنا ہے۔ وَآمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، حضور نے مجھے ایک حکم یہ بھی دیا، کہا ابو ذر اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ ایک لفظ آپ سنتے ہیں لو کی آکھن گے، لفظ سنے نا لوکی کی آکھن گے، ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں کرتے، لوگ کی آکھیں گے، اور کچھ کام ان سے رکنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی اگر رک گئے تو لوکی کی آکھیں گے۔ تو فرمایا اے ابو ذر لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، یہ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں حضور نے مجھے کہا جب اللہ کا معاملہ آ جائے پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا، جو رب کی رضا کا سبب ہو وہی کر گزرنا۔ دیکھنا رب کیسے راضی ہوتا ہے، رب راضی تو سب راضی، اگر رب نہیں راضی تو سارا زمانہ بھی راضی کہ ہو تو کیا کرنا ان کی رضا کو، سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور سارا زمانہ نفع دینے پہ تل جائے ایک ذرے کا نفع نہیں دے سکتا جو رب نہ چاہے۔
اس لیے حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بعض اوقات بندہ اللہ کو ناراض کر کے خلق کو راضی کرتا ہے، اللہ اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، اسی مخلوق کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ کہا ہے ابو ذر میری یہ نصیحت بھی سنو کہ اللہ کے راستے کے اندر کبھی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرنا نہیں ہے۔ وَآمَرَنِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ۔ اے ابو ذر آخر میں تمہیں ایک وظیفہ بھی بتا رہا ہوں، کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا۔ یہ حضور نے حضرت ابو ذر سے کہا کثرت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا۔ کہا یہ وظیفہ کوئی چھوٹا وظیفہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزِ تَحْتَ الْعَرْشِ، کہا عرش کے نیچے جو خزانہ ہے نا، یہ لفظ وہاں سے آئے ہیں۔ عرش کے نیچے جو اللہ کا خزانہ خاص ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ لفظ وہاں سے آئے۔ علماء نے کہا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، 99 روحانی بیماریوں کا علاج ہے، جس میں سب سے کم درجے کی بیماری غم اور ہم ہے۔ تو کہا یہ کثرت کے ساتھ وظیفہ پڑھنا اور کثرت کے ساتھ یہ بات کہنا، اس لیے کہ یہ عرش کے خزانے کا تحفہ ہے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے حضور نے 10 چیزوں کی وصیت کی، 10 چیزیں ارشاد کی۔ وقت سمٹ گیا، میں اختصار سے پڑھ رہا ہوں۔ قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسری بات ولا تاس والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، چاہے تیرا مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کے پھینک دیں، تجھے گھر سے نکال دے بچوں سمیت اور مال سمیت، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ تیسری بات وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑ دی، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے بندے سے اللہ وہ اٹھا لیتا ہے۔ اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں رہا، جدھر مرضی جائے بندہ۔ فرمایا چوتھی چیز وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، معاذ بن جبل ساری زندگی شراب نہیں پینی، ہر برائی کی جڑ ہی یہ ہے۔ پانچویں چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی درست ہو جائے گی تمہارے اوپر۔ چھٹی چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، کہا جب جنگ لگی ہو تو لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہوں لیکن تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا۔ معاذ بن جبل ساتویں بات سن لو وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبُتْ، اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی ادھر ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہ، وہیں رہنا۔ اگر زندگی ہوئی تو بیماری تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی، اور اگر زندگی نہ ہوئی تو تو موت سے بھاگ نہیں سکے گا، اس لیے تو وہی جمع رہنا۔ آٹھویں چیز سن لے وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اپنے بال بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کرنا، اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا۔ نویں چیز بھی سن لے وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا جو ہے اس کو نہ توڑنا، اپنا عصا جو ہے اس کو ایک سائیڈ نہ رکھ دینا، بلکہ جو ہے ادب کے لیے ان کو تعظیم سکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ڈنڈا اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے سینے میں خوف رہے۔ اور آخری چیز جو حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے فرمائی وَأَخْفِهُمْ فِي اللَّهِ، اے معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا، اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینے میں ضرور ڈالنا۔ ہم نے سب کچھ کیا اولاد کے لیے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں انہوں نے حاصل کر لی، بیرون ملک جانا پڑا تعلیم کے لیے تو ہم نے اپنا گھر جھونک دیا، زیور مان بیچ دیا، باپ نے جو ہے وہ زمین پھونک ڈالی
کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، سب کچھ بن گیا، لیکن اس کے سینے میں اللہ کا خوف نہ ڈالا. کہا کچھ بنے نہ بنے، اللہ سے ڈرنے والا ضرور بنے. یہ بات نہ بھولنا کبھی بھی کہ تیری اولاد اللہ سے ڈرنے والی بنے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب